مسلمانوں میں فرقہ واریت کا حل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد امت مسلمہ میں اختلافات پیدا ہوئے۔ قیادت، سیاست اور تشریحات پر جھگڑے شروع ہو گئے۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ اختلافات فرقوں میں تبدیل ہو گئے اور یہ تقسیم آج بھی ہمیں کمزور کیے ہوئے ہے۔ لیکن اسلام ہمیں اس تقسیم سے نکلنے کا راستہ خود دکھاتا ہے۔ اختلافات کا ایک باوقار اور عملی حل۔ نمبر 1، قرآن کی طرف پلٹنا۔ سب کا متفقہ مرکز قرآن وہ واحد کتاب ہے جس پر تمام فرقے ایمان رکھتے ہیں۔ یہ واضح، محفوظ اور ہر قسم کے اختلاف سے بالا ہے۔ حدیث، علماء کی رائے اور فقہی اقوال کو قرآن کے مطابق پرکھا جائے، نہ کہ قرآن کو کسی رائے یا فرقے کے تابع بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، یہی میرا سیدھا راستہ ہے، بس تم اس پر چلو اور دوسری راہوں پر نہ چلو۔ سورہ انعام آیت نمبر 153۔ نمبر 2، صرف صحیح اور مستند سنت کو اپنانا۔ ہر روایت حدیث نہیں اور ہر حدیث صحیح نہیں۔ صرف وہ احادیث جنہیں متواتر کہا گیا، یعنی جو کثیر صحابہ سے ثابت ہو، وہ سب سے زیادہ قابل اعتماد ہے۔ حدیث قرآن کی وضاحت کے لیے ہو، نہ کہ اس کے خلاف۔ فرقہ واریت کو سہارا دینے والی ضعیف یا من گھڑت احادیث سے اجتناب ضروری ہے۔ نمبر 3، دوسروں کو کافر قرار دینا بند کرے۔ جب تک کوئی شخص اسلام کے بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت، آخرت کا انکار نہ کرے، اسے کافر کہنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر کوئی اپنے بھائی سے کہے تو کافر ہے، تو وہ کفر ان دونوں میں سے ایک پر لوٹ آتا ہے۔ صحیح بخاری۔ بنیادی عقائد پر اتحاد کرے۔ مسلمانوں کا رب ایک ہے، ایک نبی، قرآن ایک، قبلہ ایک اور ارکان اسلام ایک ہیں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور اخلاق، سچائی، انصاف، رحم، یہی ہماری اصل پہچان ہے۔ چاہے کوئی سنی ہو، شیعہ، دیوبندی، بریلوی یا صوفی، حنفی یا شافعی، اسلام ان سب سے بڑا ہے۔ نمبر 5، اختلاف رائے کو عزت کے ساتھ قبول کرے۔ صحابہ کرام اور تابعین میں بھی اختلافات ہوتے تھے، لیکن وہ ایک دوسرے کو برا نہیں کہتے تھے، نہ تانو تشنی کرتے تھے۔ فقہی اختلافات کو نفرت اور دشمنی کی بنیاد نہ بنائیں۔ نمبر 6، اسلام کو سیاسی یا گروہی شناخت نہ بنائیں۔ بعض لوگ اپنے فرقے کو فٹ بال ٹیم کی طرح سمجھتے ہیں، بس جیتنی ہے، چاہے سچ ہو یا نہ ہو۔ اسلام حق کی تلاش کا نام ہے، اندھی تقلید یا گروہ بندی کا نہیں۔ نئی نسل کو درست بنیادوں پر تعلیم دے۔ اپنے بچوں کو یہ نہ سکھائے کہ ہم فلاں فرقے کے ہیں، بلکہ سکھائے کہ ہم قرآن و سنت کے پیروکار ہیں، ہم تحقیق کرتے ہیں، آنکھ بند کر کے تقلید نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد امت ایک دو راہ پر کھڑی ہو گئی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے دلوں کو جوڑا، قبیلوں کو مٹایا اور توحید، رحم اور عدل کی بنیاد پر ایک امت بنائی۔ مگر افسوس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اختلافات شروع ہو گئے۔ قیادت پر، سیاست پر، فہم دین پر۔ یہ انسانی اختلافات وقت کے ساتھ ساتھ فرقوں میں بدل گئے اور آج امت انہی زخموں کو اٹھائے پھر رہی ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے ہی خبردار کیا تھا۔
اختلاف نہ کرو، تم سے پہلے والوں نے اختلاف کیا اور ہلاک ہو گئے۔ صحیح بخاری۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور میری سنت، جب تک ان کو تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہو جاؤ گے۔ دوسرے فرقے میں اسی حدیث کو دوسرے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، جب تک ان کو تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہو جاؤ گے۔ دراصل یہ ایک ہی حدیث ہے۔ اہل بیت نے سنت پالا، سنت سیکھا، وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی لوگ تھے۔